أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ایک اور بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کہانی کو اینڈ تک ضرور سنا کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ کہانی کا نام ہے چھوٹے چھوٹے دانے۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہوگی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی، پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہو گئی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لیے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے چونٹے بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چونٹی کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چونٹی کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ، میں بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ خالہ، مجھے ہر شرط منظور ہے، ننھی خوش ہو کر بولی۔ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے، چونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانا خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی، بس اب دانے جمع کرنا بند کرو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان، میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں، بس ننھی خوراک بہت زیادہ جمع ہوگی، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع ہو گئی تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھی، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر پر دستک ہوئی تھی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑے تھے۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان بہت حیرت سے بولی، خالہ جان، آپ نے اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی۔ ننھی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان نے کہہ لگا کر کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھی۔ خالہ جان، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟
خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے؟ خالہ جان نے کہا، اور اس کی ماں نے اسے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں تاکہ اسے خوراک دکھا سکیں۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران رہ جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔